جوانوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیطان نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ اس نے کہا تھا، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں انہیں نماز سے روکوں گا، میں انہیں دنیا کی محبت میں ایسا مشغول کر دوں گا، ایسا مشغول کر دوں گا کہ وہ تجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں، ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ آج دیکھو شیطان کا وار کامیاب ہوا ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، شیطان کا وار کامیاب ہو چکا۔ آج لوگ نماز کو چھوڑ کر دنیاوی کاموں میں ایسے مشغول ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے جیسے ان کا کوئی خدا ہی نہیں۔ کوئی مال کمانے کے چکر میں نماز بھول گیا، کوئی دنیا سنوارنے کے چکر میں قبر کو بھول گیا، کوئی دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ماں باپ کو بھول گیا، کوئی عیش و عشرت میں گم ہو کر آخرت کو بھول گیا، اور کوئی زندگی کی دوڑ میں ایسا مگن ہوا، ایسا مگن ہوا کہ موت فرشتے کی قدموں کی آہٹ تک نہ سن سکا۔ جب آنکھیں بند ہوں گی، جب ہاتھ خالی ہوں گے، جب زبان ننگی ہو جائے گی، جب کفن میں لپٹے بے بس پڑے ہوں گے، تب جا کر پتا چلے گا کہ یہ مال، یہ دنیا، یہ عیش و عشرت سب دھوکا تھا، سب فریب تھا۔ اصل کامیابی تو وہی تھی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ آج کوئی نیند ہی محبت میں سجدہ ترک کر رہا ہے، کوئی کھیل کود میں ایسا مشغول ہے کہ اسے نماز کی فکر ہی نہیں رہی۔ کیا تم جانتے ہو کہ شیطان کے سب سے زیادہ کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جو نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ شیطان کے سب سے زیادہ قریب۔ وہ شخص جو اللہ کو بھول بیٹھا، جو دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھویا کہ رب کے سجدے بھی بھول گیا، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے ایسا بھاگا کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کیا یہ وہی انسان نہیں جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا؟ لیکن آج وہی انسان اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ شیطان کو خوشی کب ہوتی ہے؟ شیطان کب ہنستا ہے، کب خوش ہوتا ہے؟ شیطان کو خوشی تب بھی ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ بس 5 منٹ، بس 2 منٹ اور، جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ بس 5 منٹ اور، جب کوئی بندہ دنیا کے کاموں میں ایسا الجھتا ہے کہ مسجد کی طرف دیکھنے کا وقت بھی نہیں، دنیا کے کاموں میں اس طرح مشغول ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور جھکنے کا بھی وقت نہیں، جب کوئی بندہ حرام میں لت پت ہو کر توبہ کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتا ہے نا، تب شیطان بہت زیادہ خوش ہو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، شیطان کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ تمہیں اللہ سے دور کر دے، تمہیں سجدوں سے ہٹا کر دنیا میں غرق کر دے، تمہیں اتنا الجھا دے کہ تمہیں اپنی موت بھی یاد، تمہیں دنیا میں اتنا مشغول کر دے کہ قبر میں اترنے کا خیال بھی نہ آئے۔ لیکن اے غافل انسان، ابھی وقت ہے، پلٹ آ، اللہ کی رحمت تیری نظر ہے، تیرے گناہ چاہے پہاڑوں سے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر آج رو کر تڑپ کر اللہ سے معافی مانگ لے، وہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے اسی غفلت میں زندگی گزار، اسی اندھیرے میں اگر تم نے اپنی زندگی برباد کر، تو یاد رکھ قبر میں تنہا ہو، نہ دولت ساتھ جائے گی، نہ عہدے، نہ رشتہ دار۔ وہاں اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ ہوگی، تمہارے وہی اعمال ہوں گے جنہیں آج تم نے ٹھکرا، وہی برے اعمال ہوں۔ صاحب نہ کف جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک شخص تھا، اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، جس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری، اس کا دل مسجد میں لگا، راتوں جاگ کر عبادت کرتا، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر رہے، لوگ اسے ولی اللہ سمجھ، اس کے کردار کی مثالیں دیتے، اس سے نصیحتیں لیتے، اور اس کے قریب بیٹھ کر دلوں کا سکون پاتے تھے لوگ۔ لیکن نیک شخص جب مرا تو قبر میں ایک ہولناک منظر اس کا انتظار کر، جب وہ مرا فرشتے اس کے پاس آئے، فرشتوں نے سوال کیے، لیکن جیسے ہی اعمال کا وزن کیا گیا، ترازو جھکنے کے بجائے ہلکا ہو گیا۔ نیک اعمال کا ترازو جھکنے کے بجائے، بھاری ہونے کے بجائے بالکل ہلکا ہو گیا۔ حیرت سے اس نیک شخص نے فرشتوں سے پوچھا، میں نے تو زندگی بھر اللہ کی عبادت، یا اللہ سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، اللہ میں نے تو زندگی بھر تیری
تیری عبادت کی، ہر وقت نماز پڑھتا رہا، ہر دن روزہ رکھتا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات میں قیام رہتا، رکوع سجود کر، جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی تھا اس وقت ایک میں ہی تھا جو اٹھ کر وضو کرتا ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور میں تیرے حضور جھکتا تھا۔ اللہ ہر دن روزہ رکھتا، زکات دیتا، صدقہ کرتا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہا، پھر کیوں میری نجات نہیں، پھر کیوں میری بخشش، پھر کیوں میرے نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہو گیا؟ تب اللہ کے حکم، ہاں تم نے نمازیں پڑھی، عبادت کی، نمازیں پڑھی، عبادت، مگر تمہارے دل میں تکبر تھا۔ وہ تکبر شیطان خوش کرتا تھا اور رحمان کو ناراض، اپنی نیکیوں پر غرور تھا نا، تم لوگوں کو کم تر انہیں حقیر جان، اپنے علم عبادت پر فخر کر، خود کو دوسروں سے افضل سمجھ، دوسروں کم تر، خود کو بڑا نمازی تو سمجھتا تھا، پر اتراتا تھا کہ لوگ بے نمازی ہیں، میں تو اللہ کے حضور بڑا مقام ہے۔ تمہارے اندر عاجزی نہیں، تمہارے اندر تکبر تھا، تمہاری نیکیوں میں خلوص نہ تھا، تم عبادت رب کے لیے نہیں بلکہ اپنی تعریف کے لیے کر کہ لوگ تجھے اچھا کہیں، متقیگار ہیں، بس تو نے اس لیے عبادت کی کہ لوگ تجھے متقی کہیں، اچھا انسان کہیں، لوگوں نے اچھا کہہ دیا۔ وہ شخص اپنی نیکیوں پر تکبر کرے، سجدے آسمان، پھر کیا ہوا؟ یہ سنتے ہی شخص تڑپ اٹھا، رو معافیاں مانگنے لگا، لیکن وقت ختم، دروازے بند اور اب واپسی کا کوئی راستہ باقی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حکایت ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی صرف ظاہری عمل کا نام نہیں بلکہ اصل نیکی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے۔ اگر ہم عبادت تو کریں لیکن دل میں تکبر ہو، اگر ہم نمازیں تو پڑھیں لیکن دوسروں کو حقیر سمجھیں، اگر ہم زکات تو دیں لیکن احسان جتائیں، اگر ہم دین کی بات کریں لیکن دوسروں سے بہتر سمجھیں، تو یاد یہ نیکیاں اللہ کے ہاں قابل، کیونکہ اللہ کو عاجزی پس غرور نہیں ہے۔ آج کی نسل کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ دین اپنی خواہشوں کے تابع کرنا۔ آج کل میری قوم کے نوجوان، سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ وہ دین اپنی خواہشوں کے تابع کرنا چاہتے، وہ نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں لیکن گناہوں کو بھی گناہ انوری بنے، وہ دین کا نام بھی لینا چاہتے ہیں لیکن دل میں غرور بھی رکھنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ان کی ہو اور آخرت بھی ان کی ہو، لیکن یاد دنیا اور دین ایک ساتھ ہرگز نہیں چلے۔ اگر نیت خالص ہو، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل، یعنی آدھے تر اور آدھے بٹیر بن اور آدھے ٹیر۔ اگر کردار یہی ہوا، مثال ہوگی نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر چاہ، تمہاری نیکیاں خدارا عاجزی اختیار، تکبر چھوڑ، دوسروں کو حقیر سمجھ، بس اپنی عبادتوں پر غور کرو، غرور مت، اپنی عبادتوں پر غور، تمہارے اندر عاجزی نہ ہو، ساری نہ ہو، تمہاری نیکیاں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی وزن نہیں۔ یاد رکھ، شیطان بھی بڑا عبادت، اس کا تکبر اسے ہلاک کر گئے۔ جب شیطان بنا تو اس نے رب سے مہلت مانگی، وہ جانتا تھا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم، شیطان کو بھی یقین تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مگر اس نے قیامت تک کی زندگی مانگی، لمبی زندگی مانگی، تاکہ وہ انسانوں کو بہکانے کا مشن مکمل کر۔ شیطان نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت، میں تیرے بند کو راہ راست ہٹا دوں کہ فریب میں ایسا الجھا دوں گا کہ یہ تیرے سجدے چھوڑ، تیرے گھر کو دیکھنا بھی گوارا نہیں، تیرے سے غافل ہو جائے، تیرے بند کے دلوں میں تکبر بھر، انہی حرام میں مزہ محسوس ہوگا، لطف آئے گا، ان کی آنکھیں نامحرموں پر جم جائیں، ان کے اتنے مست ہو جائیں کہ قبر کا خون کے ذہن میں نہ گمراہ کر، گناہ کی دامت بھی گناہ کر ہوئی شرمندگی محسوس، اور میں ان کے اندر توبہ کو اتنا مشکل کر وہ اپنی آخری تک میرے جال میں جائیں۔ اللہ نے کیا کہا سنیے، وہ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت، اے شیطان میں نے تجھے مہلت، مگر یاد رکھ میرے نیک بندے بالکل قریب، میرے نیک بندے تیرے مجھ سے جڑ جائیں گے نا، میں تیرے ہمیشہ کے لیے محفوظ، جو مجھ سے جڑ جائیں، جو میرے ہوں گے نا، تیرے فریب میں آئی نہیں۔ آج دیکھو شیطان اپنا وعدہ پورا کر، ہر انسان کے ساتھ کھلا دشمن ہے، ہر دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، ہر نفس میں خواہش پیدا کر، ہر آنکھ کو دنیا کے حسن الجھا رہا، ہر جوان کو نفس کے بہاؤ میں گرا رہا۔ اے انسان کیا کہتا ہے تیرا خیر خواہ ہے؟ ارے وہ تو خود جہنم جانے، یاد رکھ وہ ہر حال میں ساتھ لے جا، شیطان ہر حال تجھے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس دولت ہو مگر سکون نہ ہو، سکون کا ایک لمحہ بھی تمہیں میسر، تمہارے پاس وقت ہو مگر عبادت، پاس زندگی ہو مگر قبر کی فکر، بل تمہارے پاس علم ہو مگر تمہیں ہدایت، وہ تمہیں روز گناہوں کے مزے سے اس کے یاد رکھو، وقت بہت کم ہے، اگر آج
آنکھیں ناک نہ بدلا، اگر آج تم نے خود کو نہ بدلا تو ایک تمہاری آنکھیں قبر میں جا اور تب تمہاری چیخ چیخ نکل رہی، اگر سننے والا کوئی نہیں، شیطان تمہیں آخری لمحے تکتا رہے، ابھی وقت ہے، مگر یاد موت کا کوئی وقت، یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، موت کا کوئی وقت کرن اگلی بھی ملے گی، یعنی تمہیں خود نہیں مال، پلٹ آؤ پلٹ آؤ پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی رحم تمہاری زیر سجدے میں گر کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آ جائے تمہاری بھی بے فائدہ ہو۔ شیطان نے قسم کھا کر کہا میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے گھیر، انہی آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں گھیر، دل میں دنیا کی محبت اس طرح بٹھا دوں گا کہ یہ بھٹک جائیں، ان کے خیالات کو آلودہ کر گندا کر، ان کی نظر حرام میں الجھا دوں۔ شیطان پورا زور ہر راستہ گھیر، ہر راستے پر جال بچھایا مگر دو راستے، شیطان نے ہر ایک راستے اپنا جال، مگر وہ دو دروازے ایسے چھوڑ جن سے اللہ کا بندہ آسانی سے نکل کر اللہ کی طرف جا سکتا، نیکی کی طرف جا سکتا ہے، آسانی سے نکل۔ پہلا راستہ اوپر شیطان یعنی اللہ کی رحمت کا دروازہ، دعا کا دروازہ، استغفار کا دروازہ، وہ دروازہ جس سے نکلنے والا کبھی شیطان کے قابو آ ہی نہیں، جس نے اپنی زبان یا اللہ مجھے معاف کہہ دی، جس نے اپنی زبان یا اللہ مجھے معاف کر دی اتنا کہہ دیا، وہ شیطان کے آزاد۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان یہ دروازہ کبھی نہ دیکھے، کون سا اوپر والا در کبھی نہ دیکھے، انسان کو شیطان غفلت میں رکھ، اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ اب تمہاری معافی بالکل بھی ممکن نہیں، بہت آگے جا تمہارا اب کوئی راستہ نہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان تک بھی سچے توبہ کر لے تو میں سب کچھ معاف کر دوں، مگر شیطان یہی چاہتا ہے، اس کو چاہتا ہے کہ اپنی بخش دروازے خود ہی بند، چاہتا ہے کہ انسان روئے نہ، خشیت الہی میں گڑ گڑائے نہ، اللہ کے حضور جھکے نہیں، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر انسان ایک بار بھی دل دیا تو اللہ انسان کو اگر انسان ایک بار بھی سچے انسان بچ جائے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے اور پھر شیطان کی تمام چالیں ناکام۔ پہلا راستہ تو اوپر والا ہو گیا، اب دوسرا راستہ یعنی سجدے کا راستہ۔ شیطان نے انسان چاروں طرف سے گھیرنے کا دعویٰ کیا مگر نیچے جھکنے والے کو قابو بندہ سجدے اللہ سے جھک جاتا، سجدہ جو اپنا ماتھا 4 انسانی اللہ کی دیکھ دیتا ہے، جو اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر روتا ہے گڑ گڑاتا، تو سجدے میں اللہ سے مانگ لیتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، شیطان کی کنڈ سے ہمیشہ کے لیے نکل، شیطان خود اسی سجدے کی وجہ سے مر گیا، ایک سجدہ نہ کر سکا اور ہمیشہ کے لیے بھٹکا گیا، ہمیشہ کے لیے لعنت کر اس کے گلے میں ڈالا، سجدہ کر لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہمیشہ کی داخل ہو، یہی وجہ ہے کہ شیطان اسے نماز میں غفلت کیوں، جب میں نے نہیں، شیطان کہتا ہے جب میں نے سجدہ نہ کیا تو پھر انسان کو کرنے دو، دل میں وسوسے ڈال، ذہن میں ہزاروں خیالات لا کر اسے سجدے سے سجدہ نہ کرنے پر وہ جانتا ہے کہ اگر انسان نے ایک بار بھی سچے دل سے سجدہ کر لیا وہ اللہ کے اور شیطان کی جال نکل جائے۔ اے میری قوم کے اگر چاہت کہ شیطان قابو نہ کر سکے، اگر چاہت چاروں نہ چاہت کا وار اوپر نہ چلے، دو راستہ اوپر والا راستہ، دو راستہ تھام اپنے رب پکارو، مانگ فار توبہ اور سجدے میں گر کر رو لو، کہ شیطان صرف ان پر کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت جاتا، ان پر کامیاب نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنے دے کفار شیطان کا وار ان پر کامیاب دیتا، چھوڑ جو دعا کو ترک کر دے، جو استغفار کو معمولی سمجھ، ان پر شیطان کا وار کامیاب ہو۔ شیطان سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ کی رحمت مایوس، ہمیشہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش، اور آج اللہ ماشاء اللہ ہر کی بات پر 100 میں 50 مایوس ہوں، جو اللہ سے جڑ گیا تو مایوس سجدے میں گر گئے، دعا میں گڑ گڑا لی۔ شیطان تمہارے پاس وقت ابھی بھی پلٹ، آنکھ کھلے گی، ایک دن آنکھ کھلے گی، وقت ہاتھ کا ہوگا، دعا کر اللہ ہم تمام چالوں